اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقطعناہم فی الارض امما منہم الصالحون ومنہم دون ذلک وبلوناہم بالحسنات والسیئات لعلہم یرجعون فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب یأخذون عرض ھذا الادنی وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ وَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ یہ سورہ الاعراف کی 168 تا 171 آیات آپ کے سامنے، 171 نہیں بلکہ اور آگے 174 7 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جو کہ 21ویں رکوع کی آیات ہیں زیادہ تر، اور اس کے بعد چند آیات جو ہیں 22ویں رکوع کی۔ ترجمہ ان آیات کا ایسے ہے کہ ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا۔ یہ بنی اسرائیل کی لیے بات چل رہی تھی، اس کے تعلق سے اسی کا کنٹینویشن ہے کہ ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا۔ کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف، اور ہم ان کو اچھے و برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید یہ پلٹ آئیں۔ پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیائے دنی کے فائدے سمیٹتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہی متاع دنیا سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا ہے کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں کہ جو کتاب میں لکھا ہے۔ آخرت کے قیام کا وہ تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر، آخرت کی قیام گاہ تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے۔ کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جب ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا کہ گویا وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آ پڑے گا، اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچے رہو گے۔ اور اے نبی، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا، اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے۔ پھر کیا ہمیں آپ اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کاروں نے کیا تھا؟ دیکھو، اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں۔ سورہ اعراف جیسا کہ ہم جانتے ہیں
یہ قریش پر، اہل عرب پر حجت تمام کرنے والی سورہ ہے۔ حضور نبی اکرم کی بعثت عرب کے لوگوں پر، خاص طور سے مکہ مکرمہ کے لوگوں پر تھی، تو آپ نے سب سے پہلے جو دعوت دی اپنے خاندان کے لوگوں سے شروع کیا، آپ نے، آپ کو معلوم ہے، اور پھر پورے قریش کو دعوت دی، اور اس کے بعد پورے جو آپ کے گرد و نواح میں مکے کے لوگ تھے، سرداران مکہ تھے، ان سب کو دعوت دی، اور یا یوں کہیے گا کہ مکے کے ارد و گرد میں بھی جو لوگ تھے ان کو، بنو ثقیف تک لوگوں کو دعوت دی آپ نے، یعنی جو آپ کے قریب تھے انہیں کو دعوت دی۔ یہ لوگ زیادہ تر قریش تھے، پورا قبیلہ قریش کا تھا، سرداران قریش تھے، مکے کے لوگ تھے، اہل مکہ تھے۔ ان کے سامنے جس طریقے کی دعوت کی ضرورت تھی اس طریقے سے دعوت دی گئی۔ یہ ایک بات بنیادی نوعیت کی ہے، یعنی ہمیں دعوت میں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے، ہم بھی دعوت دیں، اور دعوت ہمیں دینی چاہیے کہ ہم اپنے مخاطبین، اپنی آڈینس کے علم اور عقل کے لحاظ سے، ان کی تاریخ سے کے لحاظ سے، وہ جن چیزوں کو جانتے ہیں اس کے لحاظ سے، جو ان کے عقائد ہیں ان کے لحاظ سے دعوت دینی چاہیے۔ سوال یہ ہے پھر کہ اس میں یعنی بنی اسرائیل کے تعلق سے جو بات کہی گئی ہے وہ کیسے آ گئی؟ وہ اس طریقے سے آئی ہے کہ یہ اہل عرب جو ہے، کیونکہ تجارت پیشہ لوگ تھے، اور ان کے ارد گرد و گرد و نواح میں جو ہے اہل کتاب بھی رہا کرتے تھے، اور خاص طور سے شام کا سفر کرتے تھے، خاص طور سے عراق کا سفر کرتے تھے، اور یہاں پر رومی سلطنت تھی، اور وہاں پر آپ کو معلوم ہے اہل کتاب بادشاہت کرتے تھے، عیسائی تھے وہ لوگ، اور اس کے قریب ان کے یعنی مدینہ منورہ زیادہ دور نہیں تھا، حضور ہجرت فرما کر وہاں گئے بھی بعد میں، آپ کو پتہ ہے وہاں پر یہودی زیادہ رہا کرتے تھے۔ تو اہل کتاب میں دونوں قسم کے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والے لوگ تھے۔ لیکن ان کے ساتھ میں جو بات آئی ہے، یہ اتنی لمبی تفصیل، اس کی وجہ دوسری تھی جو بار بار آ چکے ہیں۔ یہاں پر پوری سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کا قصہ بیان کر کے بتایا ہے، یعنی گویا حجت تمام کی ہے قریش پر۔ یہاں پر بھی حجت تمام کی جا رہی ہے قریشی پر، لیکن اس کے لیے مثالیں جو لی جاتی ہیں وہ مثالیں بنی اسرائیل سے لی ہیں پہلے، اور اس کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے تمام انسانوں کی فطرت سے لی ہے۔ تو یہاں پر دو قسم کے عہدوں کا ذکر ہے، یعنی ان کو عہد یاد دلائیں، جیسے ہم کہتے ہیں تم ذرا عہد تو یاد کرو اپنا۔ تو دو قسم کے عہد ہیں، ایک وہ عہد ہے جو بنی اسرائیل سے لیا اللہ تعالیٰ نے، جس کا وہ انکار نہیں کرتے تھے بلکہ بہت کہتے تھے، ان کی کتابوں میں آج بھی لکھا ہوا ہے وہ عہد، اور بہت زوردار انداز میں لکھا ہوا ہے۔ اور ایک عہد وہ جو کہ تمام انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، یعنی بنی آدم سے، ایک بنی اسرائیل کا عہد، ایک بنی آدم کا عہد، ایک عہد خاص، ایک عہد عام۔ عہد خاص ایک قوم کے لیے، ایک قوم کے سامنے رکھا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، وہ عہد خاص ہے۔ اور ایک عہد عام جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے لیا تھا یوم الست میں، وہ عہد عام ہے۔ دونوں عہدوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ حجت تمام کرنا چاہتا ہے۔ ہر عہد جو ہے وہ حجت ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ حجت تمام کرتا ہے، یعنی یہ بتاتا ہے کہ دیکھو تم نے یہ عہد کیا تھا، لہذا اب تم عذر نہیں کر سکتے، اب تم یہ نہیں کہہ سکتے، معذرت نہیں کر سکتے، اب کوئی ایکسکیوز نہیں ہے تمہارے پاس کہ تم یہ کہہ سکو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ ہے وہ بات، یہ بار بار بات آتی ہے ہمارے سامنے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن تک اللہ کے نبیوں کی دعوت پہنچی ہی نہیں، بار بار ہم کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب؟ آپ سے ہم سے کہا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے۔ قرآن پاک سے یہ بات ثابت ہے، اور یہ بات آج خاص طور سے آپ کے سامنے یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں ایک عہد ڈالا ہوا، وہ یوم الست میں عہد لیا تھا اس نے۔ وہ عہد اتنا زوردار ہے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس دنیا کی اکثریت آج بھی اس کا انکار نہیں کرتی۔ دنیا کی اکثریت میں یہ کہنے والے کہ خدا ہے اس کائنات کا بنانے والا اور ایک ہے، آج بھی اس کی اکثریت ہے۔ 75% سے زیادہ لوگ آج بھی دنیا کے کوئی بھی مذہب کے ہوں، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے عیسائی ہوں، یہودی ہوں، مسلمان ہوں، کوئی بھی ہوں،
سب ملا کے کہہ رہا ہوں میں، پوری دنیا کی جو 7 ارب کے قریب جو ہے آج پاپولیشن ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ 5 ارب کے قریب لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہاں اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے۔ ملحدین تو بہت چند لوگ ہیں، میں نے بتایا تھا آپ کو۔ تو یہ کہاں سے بات آئی؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہاں سے آئی بات؟ یہ فطرت میں، نیچر میں ہے، اندر ہے، سب کانشیس مائنڈ میں ہے ہمارے۔ بھائی کوئی چیز باہر سے تھوڑی کہیں سے اللہ تعالیٰ نے دی ہے تبھی تو ہمارے دل میں آئی ہے۔ ہر وہ بات جو ہم پسند کرتے ہیں، میرے رب نے تو ڈالی ہے، آپ کے رب نے تو ڈالی ہے، ہم سب کے رب نے ہی تو ڈالی ہے چیز دل میں۔ ہم جو پسند کرتے ہیں وہ ہمارے رب نے تو ڈالی ہے، اس میں 2 رائے نہیں ہیں۔ ہماری پوری فطرت جو نیچر بنی ہوئی ہے وہ کسی کی بنائی ہوئی ہے۔ جو جس رب نے ہماری فطرت بنائی ہے اسی رب نے ہمارے دل میں یہ ڈالا ہے۔ یعنی کیا ڈالا ہے؟ وہ عہد الست والا خیال، عہد الست میں اس نے لیا تھا۔ تو یہ حجت بن جائے گا قیامت کے روز تمام انسانوں کے لیے کہ وہ یہ کہے گا کہ میرے پاس اللہ کے رسول کی دعوت تو پہنچی نہیں صاحب، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی پہنچی، نہ موسیٰ علیہ السلام کی پہنچی، تو میں اے اللہ تم جہنم میں ڈال رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، میں نے تم سے عہد الست میں پوچھا، کہا تھا کہ الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تم نے کہا تھا ہوں۔ تو یہ تو تمہارے پاس یہ فطرت میں تمہارے موجود تھا، تو تم آج انکار کیسے کر رہے ہو؟ تو توحید جو ہے یہ گندھی ہوئی ہے ہمارے خمیر میں، انسانی خمیر میں توحید گندھی ہوئی ہے۔ یعنی ایک اللہ کا ایگزسٹنس وجود، اور ایک اللہ کا اور ایک اللہ کا، یہ دونوں باتیں۔ اسی لیے آج بھی شرک، آپ بھی جانتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ایک بڑا پرم پرمیشور ایک ہی ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں، یعنی ایشور کہہ کے پھر پرمیشور کہتے ہیں۔ پرم کہاں سے آ گیا پھر؟ اور پرم کو اور زیادہ بتاتے ہیں، اس کی تاکید کرتے ہیں پرم پرمیشور۔ تو ایک کہنا چاہتے ہیں وہ کہ ایک ہی ہے، وہ تو ایک ہی ہے۔ تو یہ کہاں سے آیا تصور؟ تو ہر مشرک بھی ایک خدا کو مانتا ہے، اس کے ساتھ میں بہت سے خداؤں کو مانتا ہے، یہ غلطی کرتا ہے۔ تو یہاں پر وہ عہد اس میں خاص طور سے آ جائے۔ تو 2 عہدوں کا ذکر ہے، آپ غور کیجئے گا۔ دونوں عہد سے خاص طور سے سبق دیا جا رہا ہے اس وقت، اس زمانے میں جس کا امیڈیٹ کانٹیکسٹ ہے، اس زمانے میں قریش کو، اور قرآن پاک قیامت تک کے لیے ہے، اس وقت سے لے کے قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کو سبق دے رہا ہے کہ تم ذرا ان آیات کی روشنی میں اپنا جائزہ لو، اپنی امت کا جائزہ لو، اپنے ارد گرد کا جائزہ لو، اور پھر سوچو۔ جب میں کہتا ہوں اپنا جائزہ لو تو یہ بھی ہمارے لیے اللہ کے حضور بہت بڑا امتحان ہے، اور اپنے ارد گرد کا لیں تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ یعنی ہم ان کا جواب کیسے دیں گے؟ جو ہمارے ارد گرد تھے ان تک بات بیچارے نہیں پہنچ رہی ہے، وہ بھولے ہوئے ہیں اگر، تو یاد دلانا ہمیں چاہیے۔ تو عہد کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ وہ ان کے پاس دل میں ہے تو بس کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کیا ہے کہ رسولوں کو بھیجا، اب رسول نہیں آئیں گے تو کون ہے؟ یہ امت مسلمہ ہے جس کو یہ کام کرنا ہے، ہمارا کام تھا۔ تو گویا اب ہماری پکڑ ہوگی، اور ہم سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ جو تمہارے قریب ارد گرد رہنے والے تھے دنیا میں، مشرک بھی تھے، ملحد بھی تھے، ہر قسم کے لوگ تھے، تم نے ان تک بات کیسے پہنچائی؟ یہ پہنچائی نہیں پہنچائی؟ اس سے پہلے ہم نے رسولوں کے ذریعے پہنچایا تھا، لیکن نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے آخری نبی بنا کر، اور تم بھی کہتے تھے رسول حضور نبی اکرم آخری رسول ہیں، تم نے کلمہ بھی پڑھا تھا یہی اس بات کا، تو اس کے بعد پھر تمہاری ذمہ داری نہیں تھی کہ تم بات پہنچاتے؟ ہماری پکڑ، یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ اب اس تمہید کے بعد میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ یہ بات بتائی کہ وہ امت جو پہلے تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، ایک زمانے میں بہت اچھی تھی، اس میں 2 رائے نہیں ہے، آپ کی بات ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے پھر دھیرے دھیرے نافرمانیاں کی، اور ایک نافرمانی کا تذکرہ گزشتہ جمعے کو آیا کہ یعنی اس میں سب کے دن انہوں نے سب کی نافرمانی کی، خاص طور سے بہت بڑا مقدس دن تھا ان کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خنزیر بنا دیا، ان کو بندر بنا دیا۔ قرآن میں کی جگہ خنزیر بھی کہا ہے، یہاں بندر خاص طور سے کہا ہے، بندر بنا دیا۔ تو بندر اور خنزیر بنا دیا جن کو اللہ تعالیٰ نے، بالکل ان کی شکلیں بگاڑ دیں۔ تو پھر اس کے بعد یعنی یہ ایک قسم کا بہت بڑا تعزیانہ عبرت تھا تمام انسانوں کے لیے، اور یہ یاد دہانی تمام لوگوں کے لیے، لیکن اس لیے کہ تاکہ بدل جائے، اسے سبق لیں، اس سے عبرت حاصل کریں۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ کہ نہیں ہوا، جو اسے سبق حاصل کرتے وہ فائدہ نہیں ہوا۔ تو فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ قَطَّعْنَاهُمْ،
یعنی ان میں زمین میں جو مختلف گروہ تھے ان کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. جہاں قطعناہم جو ہے منفی صفت ہے، ایک سے پہلے قطعناہم وہاں تھا جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا تو تقسیم کیا تھا، خاص طور سے میں بتا سینسس کیا تھا ان کو، ان کو 12 گروہوں میں، 12 قبیلوں میں، 12 خاندانوں میں ان کو ایک خاص طور سے ایک شیرازہ بندی کی تھی. وہ شیرازہ بندی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی تھی. ایک یہ قوم خود کر رہی ہے، یعنی وہ شیرازے کو بکھیر رہی ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا. کچھ لوگ ان میں نیک تھے، کچھ ان سے مختلف تھے. پھر ہم ان کو اچھے برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید وہ پلٹ آئیں. یعنی دنیا میں جو کچھ زیادہ تر مصائب آتے ہیں اس میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، یعنی رحمت کے تقاضے کے تحت آتی ہے. جو اچھے حالات آتے ہیں وہ تو مہلت ہوتی ہے، جو برے حالات آتے ہیں وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. غور کیجیے آپ کتنی بڑی بات ہے. تو مگر انسان الٹا سمجھتا ہے. انسان سمجھتا ہے کہ ارے ہمارے ساتھ مصیبتیں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہا ہے، سو رہے ہیں ہم، تو جھنجھوڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر خاص طور سے فرما رہا ہے کہ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. مختلف قسم کے حالات سے گزار کر ہم نے گزارا تاکہ وہ پلٹ آئیں. لیکن کیا ہوا؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا. بالکل آج بھی ہماری امت کی حالت یہی ہے بڑی بدقسمتی سے. ان میں ان کے جو جانشین پیدا ہوئے فخلف من بعدہم خلف، وہ ناخلف تھے. خلف لام میں جو آپ کے وہ ہے آپ کا جزم ہے، یہ برائی کی طرف لے جا رہا ہے، خرابی کی طرف لے جا رہا ہے. ایک خلف ہوتا ہے، خلف رشید ہوتا ہے. وہ جو خلف ہوتا ہے وہ خلف اچھی جانشین، اچھے وارث ہوتے ہیں وہ. اور خلف مانے برا وارث. تو کہا کہ ان میں برے وارث ان کے پیدا ہوئے. انہوں نے کیا کیا؟ ان کو حالانکہ کتاب کا وارث بنایا گیا تھا ان کا، لیکن برے وارث بنے. اس کتاب کے وارث ہیں ہم لوگ، ہم بھی کتاب کے وارث ہیں. یعنی ایسے نہیں وہ کہتے تھے ہم انبیاء کے وارث ہیں، یہ بھی صحیح ہے، لیکن انبیاء کو پر تو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، بڑا کرم کیا تھا. ہم بھی کتاب کے وارث ہیں. تو فرمایا کہ یاخذون عرض ھذا الادنیٰ ویقولون سیغفر. تو ہوا کیا کہ انہوں نے اس دنیائے دنی کے فائدے سمیٹنے میں لگ گئے. آج بھی بدقسمتی سے ہم لوگ یہی کر رہے ہیں. اس دنیا کے فائدے میں ہم آخرت کو بھول گئے ہیں. والآخرۃ خیر وابقیٰ، قرآن نے یہ کہا. اور یہ عاجلہ کے لیے، نقد کے لیے ہم جو ہیں ہمارے اپنے کو ہلاک کر رہے ہیں. اور کیسے کر رہے ہیں یہ بھی سنیے. بالکل آج بھی یہی حالت ہے ہماری. وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو بخش دے گا. ہمیں معلوم ہے ہم غلطیاں کر رہے ہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، ہمیں اللہ پکڑے گا، لیکن ہم کہتے ہیں اللہ معاف کر دے گا. نہیں کہہ رہے ہیں ہم لوگ، ہم کہہ رہے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم اس لیے بخشے جائیں گے. وہ تو دوسری بات کہتے، اس سے بڑی بات کہتے تھے، آپ کو نہیں پتہ. ہم یہ کہتے ہیں ہم حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اس لیے بخشے جائیں گے. لیکن وہ اس سے بڑی بات کہتے تھے وہ کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو انبیاء کرام کی اولاد ہیں، اس کے چہیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات کہتے تھے وہ لوگ، ہمیں جہنم نہیں چھوئے گی سوائے چند دنوں کے. ہم نہیں کہتے یہ لوگ یہ بات، ہم بھی یہی کہتے ہیں چند دنوں بعد جہنم کا ہوگا اس کے بعد، کیونکہ ہمارے پاس ہم نے تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے بھائی، اس لیے ہم تو بخشے جائیں گے. بھائیو میرے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مرتے وقت پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ یہ بتائیے مجھے، یہ بتائیے. کتنے لوگ یہ کہہ سکیں گے اور کہتے ہیں کہ ہاں مرتے وقت بھی کلمہ ان کی زبان پہ تھا یا دل میں تھا؟ ہاں اگر اس وقت مرتے وقت کلمہ تھا، اس میں دو رائے نہیں ہے، اللہ کی کرم سے ہوگا تو وہ تو میں کہوں گا کہ سیغفر لنا کہ امیدوار ہو سکتے ہیں وہ. لیکن اللہ جب ناراض ہو جائے گا تو توفیق نہیں بخشے گا کلمے کی. ہم نے اللہ کی ناراضگی کو دعوت دی ہے غلط کام کر کے اور غلط بات کہہ کر کے. اس کی قہاری اور جباری کو بھول گئے ہیں ہم، صرف اس کی غفاری کو ہمیں یاد رہتی ہے صرف کہ وہ بخش دے گا. اگر وہ بخش دے گا تو وہ قہر بھی کر سکتا ہے، قہر بھی نازل کرے گا، غضب بھی کرتا ہے. اس کی دونوں صفات ہیں.
وَإِن يَأْتِهِم مَّرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولَ اللَّهُ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ۔ فرمایا کہ اور اگر وہی متاع دنیا سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں، کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا ہے کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو؟ اور یہ لوگ خود کتاب پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے۔ اس میں یہاں فرمایا ہے وَدَرَسُوا مَا فِيهِ۔ میں بتاؤں آپ کو درسو کے معنی، یہاں پر جیسے میں نے خلفون کے معنی بتایا آپ کو، ایسے درسو کے معنی بتاؤں۔ درس کہتے ہیں، درس یعنی گھس دینا۔ اتنی کتاب پڑھی، اتنی کتاب پڑھی، کتاب گھس گئی کتاب کے کاغذ، لیکن کچھ نہیں پتا کیا پڑھا ہم نے۔ کیا آج یہ حالت ہماری نہیں ہے؟ اتنی کتاب پڑھی، اتنی تلاوت کی کہ کتاب گھس گئی۔ درسو کے معنی یہ ہیں، لیکن کیا پڑھا ہمیں کچھ نہیں پتا۔ اور عمل کے نام پر تو بالکل صفر ہے۔ کچھ پتا بھی تھا اگر کہ یہ چاہتی ہے کتاب، اگر کہیں کہیں سے ادھر ادھر سے آ گئی تھی بات، کچھ لوگوں نے بتا دیا تھا کہ یہ صحیح، یہ کرو یہ مت کرو، تو بھی نہیں کیا وہ۔ بدقسمتی سے ہمارا حال بھی یہی ہے، بالکل یہی حال ہمارا۔ ان کے بارے میں یہ بات کہی جائی تھی کہ ان سے کہا تھا میثاق الکتاب، ان سے لیا گیا تھا کتاب پر وعدہ، اور یہ کہا تھا کہ اللہ کے معاملے میں اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو۔ یہ بائبل میں آج بھی ہے کہ وہ وہی بات کہیں گے، حق کہیں گے، حق کے سوا کچھ نہیں کہیں گے۔ تو اسی لیے انہوں نے کیا کیا تھا وہ بتایا کہ کتاب پہ ہاتھ رکھ دیتے نالائق وہ لوگ کہ یہ نہیں ہے، توریت میں یہ بات نہیں ہے۔ حضور کے سامنے آنکھوں میں دھول جھونک رہے تھے، کتاب پہ ہاتھ رکھ دیا۔ آپ کو پتہ ہے وہ زنا کی سزا کے تعلق سے ہے، رجم کی سزا، کہ ہے توریت میں کہ نہیں ہے، اس پر ہی بات آئی تھی۔ تو انہوں نے کہا نہیں ہے، توریت میں نہیں ہے، کیونکہ ان کی ایک لڑکی جو ہے اس کو زنا کی سزا سنساری ملنے والی تھی، خطرہ تھا ان کو، اور خود آئے تھے وہ حضور سے فیصلہ کرنے کے لیے۔ کیوں آئے تھے؟ کہ حضور دوسرا فیصلہ کریں گے، یہ نہیں کریں گے فیصلہ۔ ان کو پتا تھا ہماری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ دوسرے کے پاس حاکم کے پاس اس لیے گئے تھے کہ وہاں بچ جائیں گے ہم۔ آج بھی یہی تو ہوتا بھائی میرے، ہم مقدمہ لڑتے ہیں، ہمیں جہاں کامیابی کی امید ہوتی وہاں جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں معلوم ہے ہمارا مقدمہ کمزور ہے۔ اللہ کے حضور ہم کیا جواب دیں گے، ہم کیا کہیں گے بتائیے اس دن کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تمہیں مت پتا تھا کہ تم ناحق تھے، تم باطل پر تھے، تم غلط، تم کسی کا حق مار رہے تھے، پھر تم جو ہے غلط فیصلہ کرانے آئے تھے، تو تم مجھے بھول چکے تھے۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ فَلَا تَعْقِلُونَ۔ فرمایا آخرت کی قیام گاہ تو خدا طرف لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے، کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ یہ ان سے کہا جا رہا ہے، لیکن نہیں ہم سے کہا جا رہا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے بنی اسرائیل کہ ان لوگوں سے جو حضور نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھے موجود، لیکن ہم سے کہا جا رہا ہے، ہر زمانے میں کہا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین۔ فرمایا کہ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ یہ ان کے لیے ہے۔ اس زمانے میں جو اہل کتاب تھے، اس زمانے میں بھی لوگ جو ہیں نماز کی پابندی کرتے تھے، اس زمانے میں بھی لوگ جو ہے اصلاح کر رہے تھے، کتاب کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ تھے، چند لوگ تھے، مگر بہت کم لوگ تھے۔ تو کہا کہ انا لا نضیع اجر المصلحین، ہم ان لوگوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے جو اصلاح کریں گے۔ بہت بڑی بات کہی، سوچیے آپ، یہ نہیں کہا کہ جو نماز قائم کرتے رہیں گے معاف کیجیے۔ اگر یہ کہا جاتا کہ جو نماز قائم کریں گے ہم ان کو بخش دیں گے، نہیں، یہ نہیں کہا۔ انا لا نضیع اجر المصلحین، جو اصلاح کرتے رہیں گے اپنی بھی اور دوسروں کی بھی، جو ریفارم کرتے رہیں گے، یعنی اپنی زندگی میں تزکیہ کریں گے۔ اس میں نماز آتی ہے، بے شک نماز سے بھی ہوتا ہے یہ، لیکن نہیں، ایکٹیو، پرو ایکٹیو عمل ہونا چاہیے، یعنی دوسروں سے بھی کہیں کہ بھائی تو بھی پڑھ نماز۔ ایسا کیا ہے کہ میں تو جنت لے لوں نماز پڑھ کے اور دوسروں کو جہنم میں جانے دوں؟ مجھے بتائیے آپ کتنے خود غرض ہیں اگر آپ نہیں کہتے دوسروں سے۔ ہم کتنے خود غرض ہیں اگر ہم جو ہیں خود تو خوب تہجد گزار بھی ہو جاتے ہیں اور خود تو خوب نمازیں پڑھتے ہیں، سب اچھے بن رہے ہیں، اور میرا بھائی میرے قریب ہے اس سے کچھ نہیں کہہ رہے ہم، کیونکہ ہم گڈی بننا چاہتے ہیں۔ یہ گڈی بننا نہیں ہے، بلکہ ہم سیلفشنیس ہے، یہ بہت بڑی خود غرضی ہے یہ جو ہم کر رہے ہیں۔ خود کو جنت میں لے جانا چاہتے ہیں، دوسروں کو جہنم میں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمارا بھی خدا ہے اور ان کا بھی خدا ہے، تو پوچھے گا ہم سے۔
وَإِنَّ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اب یہ واقعہ یاد دلایا ان کو کہ یاد ہے تمہیں کہ کوہ طور کی دامن میں تم سے ایک عہد لیا تھا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر چھا دیا تھا اوپر جیسے گویا ہے، اس حالت میں تم سے عہد لیا تھا ہم نے، عہد لیا تھا ان سے عہد اتنا سخت لیا، اس حالت ایسا ماحول بنا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ جس کی وجہ سے وہ انکار نہیں کر سکتے تھے۔ حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں کوئی جبری عہد نہیں لیا تھا، بلکہ حالات اس طریقے کے اس لیے پیدا کیے تھے کہ میں وہی خدا ہوں جو قہار و جبار ہے، دیکھو اس وقت میں یہ کر رہا ہوں، تو بعد میں تم نے اگر نافرمانی کی اور عہد کو توڑ دیا تو یاد رکھنا میں وہی خدا ہوں جس نے اس طریقے سے پہاڑ کو لٹکا دیا تمہارے اوپر۔ یہ مقصد تھا اس کا۔ جبرن تھوڑی لے رہا تھا عہد اللہ تعالیٰ ان سے، بالکل نہیں لے رہا تھا، بالکل نہیں لے رہا تھا، اور جبرن تو لیتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ۔ ایمان کا معاملہ، اعتقاد کا معاملہ بالکل جبر کا ہوتا ہی نہیں بھائی میرے، لا اکراہ فی الدین، بالکل نہیں ہوتا۔ مگر یہ حالات کیوں بتاتا ہے؟ یاد دلاتا ہے کہ دیکھو میں وہی خدا ہوں، کہ آج جس حالت میں تمہارے اوپر یہ پہاڑ ہے، پہاڑ گر سکتا ہے، آگے بھی گرے گا اگر تم نے نافرمانی کی تو۔ اگر مگر اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا، اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں لوگ، لیکن وہی کیا کر رہے ہیں بھائی، ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو کر ہی رہے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ پھر فرمایا سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ یاد ہے خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ تعالیٰ نے کہا، اس وقت عہد لے رہا تھا، مضبوطی سے پکڑ لو کتاب کو، توریت کو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، یاد کرو اس میں جو کچھ ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کر سکو۔ یہ اس وقت عہد لیتے وقت کہا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ اب اس کے بعد ایک عہد دوسرا آیا جو مجھ سے اور آپ سے سب سے برابر کا خطاب کر رہا ہے۔ وہ تاریخ تو بھول جائیے آپ، ہم کہیں گے ان کی باتیں ہیں، نہیں میں اس لیے میں نے ان آیات کو لیا ہے، حالانکہ لمبا ہو جائے گا درد، اسی لیے لیا ہے کہ مجھے اپنے سے اور آپ سے، ہم اپنے سے ہمیں تعلق ہے، ہم بھول جائیں اس بات کو کہ ان سے کیا لیا تھا عہد، ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، وہ جانیں کیوں صاحب، ہے کہ نہیں؟ مجھے اپنے سے معاملہ ہے، اپنی امت سے معاملہ ہے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے بچوں سے میری زندگی کا مسئلہ جڑا ہوا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ تو میں نے بتایا تھا عہد بنی اسرائیل کے بعد عہد بنی آدم ہے، عہد خاص کے بعد عہد عام ہے۔ قرآن میں خاص کے بعد یہ عام آتا ہے، یاد رکھنا، عربی کا یہ اسلوب ہے، خاص کے بعد عام کا ذکر ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں اردو میں عام کے بعد خاص کا ہوتا ہے، یہ الٹا ہے معاملہ، ہم الٹا کہیں نہیں، ہر زبان کا اپنا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یاد دلا رہا ہے اللہ تعالیٰ، اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم، اے نبی ان لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا۔ خط آدم کی پشت سے ان کی نسلوں کو نکالا، یعنی ہم سب کو نکالا، قیامت تک کے ہونے والے جتنے انسان تھے ان سب کو نکالا، سبھی تھے، خط آدم کے اولادی ہیں، بنی آدم ہیں سب لوگ۔ جب پشت سے نکالا، پھر یہ کہنا خاص طور سے من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم، ساری ذریت کو نکالا، اور اشہدہم علی انفسہم، ان کو خود ان کے جان پر گواہ بنا دیا، ان کو خود پر گواہ بنایا۔ سنو تم گواہ رہو، ہے تم گواہ ہو کہ نہیں ہو، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب کو کھڑا کر دیا ایک دن، ہم سب کو کھڑا تھا، ہم بھی کھڑے تھے۔ اب ہمیں یاد نہیں ہے، اب آپ کہیں گے میں بھی کہوں گا صحیح بات ہے کہ یاد نہیں ہے ہمیں، لیکن بہت سی باتیں ہمیں یاد نہیں ہیں، تو کیا ہم اس کا انکار کر دیتے ہیں؟ یاد نہیں ہونے کیا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ میں اس کا انکار کر دوں؟ سوچیے میں یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں، سمپل سے بات کہہ رہا ہوں کہ یاد نہ ہونا اس بات کا کی دلیل ہوتی ہے کہ میں اس کا انکار کر دوں؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں، یاد نہیں مجھے، میرے سب کانشیس مائنڈ میں ہے۔ میں نے یہی تو کہا تھا کہ یہ کیا دلیل، اس کیا ثبوت ہے کہ یہ میرے رب نے ہم سے جو ہے الست میں ایک عہد لیا تھا؟ وہ یہ ہے کہ آج بھی دنیا کی اکثریت یہی کہہ رہی ہے کہ خدا کا ایک کائنات کا بنانے والا خدا ہے اور ایک ہے کہ نہیں ہے؟ کہہ رہی ہے نہیں کہہ رہی؟ یہ کہاں سے کہہ رہی ہے؟ دل میں ہے نا، یہ دل کیا چیز ہے؟ یہ کانشیس مائنڈ، سب کانشیس مائنڈ میں ہے، یہ سب کانشیس مائنڈ میں تو ہے ہمارے، ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب جیسے سب کانشیس مائنڈ میں بہت اچھی چیزیں ہماری ہیں فطرت کے لحاظ سے، یہ بھی ایک ہے اور ہے۔
مجھے اچھائی پسند ہے اور آپ کو بھی پسند ہے. کون کہتا ہے کہ اچھائی پسند نہیں؟ بھائی مجھے بتائیے. مجھے کون ظالم کہتا ہے کہ اس کو جو ہے ظلم پسند ہے؟ کون گندا آدمی یہ کہتا ہے کہ اس کو گندگی پسند ہے؟ کوئی نہیں کہتا. ہر ایک کہتا ہے مجھے اچھائی پسند ہے. بڑے سے بڑا شرابی یہ کہتا ہے کہ نہیں شراب پینا تو اچھی چیز نہیں ہوتی صاحب, بری چیز ہوتی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, ہر برا شخص, میں کہہ رہا ہوں ہر برا شخص یہ کہتا ہے اچھائی اچھی چیز ہے, بری چیز بری ہے, حالانکہ خود برا ہے وہ. یہ کہاں سے آئی بات مجھے بتائیے بھائی میرے؟ یہ دل کی وہ آواز ہے, یہ میری فطرت کی آواز ہے جو اللہ رب کریم نے دل میں ڈال دیا ہے, میرے خمیر میں ڈال دیا ہے کہ اچھائی کو اچھا کہو, برائی کو برا کہو. کیا خیال ہے آپ کا, ہے کہ نہیں؟ تو اسی خدا نے میرے دل میں یہ ڈالا ہے کہ ایک کائنات کا بنانے والا ایک رب ہے. اچھا یہاں بتا دوں آپ کو, خدا اللہ ہے اس کو تو سبھی مانتے تھے, یہاں بربکم کہا ہے, یعنی رب پالنہار ہے, پروردگار ہے, ہمارا مالک اور آقا ہے. ہم اس کے محتاج ہیں, ہمیں ہر چیز وہی دے رہا ہے, ہر وقت ہماری ہر آن ہماری خبرگیری اور نگہبانی کر رہا ہے. یہ رب ہونا, اس سے انکار کرتے ہیں. شرک اسی میں ہوتا ہے. اللہ کی خدائی میں شرک نہیں ہوتا, کوئی نہیں کرتا, بہت کم لوگ ہوتے ہیں. لیکن اس بات میں شرک ہوا کرتا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ پالنہار ہے. ان داتا ہم دوسروں کو بنا لیتے ہیں, کہتے نہیں ان داتا تو وہ ہیں ہمارے, وہ ہمیں کھانا دیتے ہیں کیا؟ لیکن ایسا ہی ہم کہتے ہیں, ایسے ہی سمجھتے ہیں ہم لوگ. اسی کا نام شرک ہے. تو فرمایا کہ قالو بلا, سب نے کہا ہاں بے شک, شہدنا ہم اس کی گواہی دیتے ہیں, ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس لیے یہ عہد لیا تھا, اس لیے لیا تھا کہ تم قیامت کے روز یہ نہ کہو کہ ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ اکیلے ہیں اور کائنات کے بنانے والے ہیں اور خدا ہیں, اور یہ تمام باتیں ہمیں تو پتہ نہیں تھی. حجت تمام, انہیں حجت اس پہ بن جائے گی. یہ حجت ہے اللہ تعالیٰ کی, جو کہ قیامت کے روز جس کی بنا پر کوئی آدمی بول نہیں پائے گا. یعنی جس کو جہنم کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر دے گا, وہ یہ کہہ نہیں سکے گا کہ اے میرے رب مجھ تک تو اللہ کے نبیوں کی بات نہیں پہنچی تھی, نبی تو کوئی پہنچا ہی نہیں تھا مجھ تک, کوئی ریفارمر تو میرے پاس آیا نہیں تھا, حق کی بات تو میرے سامنے آئی نہیں تھی, میں کیا کروں, مجھے کہاں تھا پتا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے دل میں نے ڈال دی تھی بات, بتا کہ تو اس سے انکار کرتا ہے, نہیں کر پائے. تو بتا تجھے اچھی بات اچھی کیوں لگتی تھی, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. تو برائیوں سے خود دوسروں کے سامنے کیوں کہتا تھا کہ برائی تو برائی ہوتی تھا, بری چیز ہے وہ تو, اور خود تو برائیوں میں لگ پت تھا, لیکن کہتا تو یہی تھا کہ برائی بری چیز ہوتی, گندی چیز ہے, اس سے بچنا چاہیے. اچھائی اچھی چیز ہوتی ہے, اس کو کرنا چاہیے. ہر برا شخص کہہ رہا ہوں میں کہتا ہے, اچھا تو کہتا ہی کہتا ہے, برا بھی کہتا ہے. تو فرمایا کہ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم, یا تم بعد میں یہ نہ کہنے لگو کہ ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا لہذا ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے تھے, ہے نا. یہ تم نہیں کہہ سکتے, تم یہ نہیں کہہ سکتے, آپ یہ عذر نہیں کر سکتے تم کہ ہمارے باپ دادا غلط کام کر رہے تھے لہذا ہم کیا کریں. جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سادہ لو, بچہ تو ہوتا ہے صاحب, جیسے ماں باپ ہیں اس کو جیسا چاہیں بنا دیتے ہیں بعد میں. یہ بات صحیح ہے, لیکن حجت تمام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ بات کافی ہے کہ وہ جس فطرت پہ پیدا ہوا ہے اس کا امتحان کے ذریعے سے ہوگا. بے شک یہودی نصارا بن جاتے ہیں وہ بچے, اس میں دو رائے نہیں, ماں باپ بنا دیتے ہیں, لیکن عقل و شعور آنے کے بعد میں اس کو خود فیصلہ کرنا چاہیے. تو فرمایا کہ شرک کے بارے میں بھی تم یہ کہو گے اگر کہ ہمارے باپ دادا ایسے کر رہے تھے اس لیے ہم کر رہے تھے, تو تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا. افتہلکنا بما فعل المبطلون, کیا آپ ہمیں اس بنا پر پکڑ رہے ہیں کہ جو ہم غلط کار لوگوں نے کیا تھا کام. پھر مایا کذالک نفصل الآیات ولعلہم یرجعون, ہم یہ تمام باتیں تفصیل سے اس لیے بیان کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تاکہ تم پر حجت تمام. اس کا یہ محذوف تھا کہ ہم نے تمہارے سامنے حجت تمام کی ہے, تفصیل سے اس لیے بات رکھ دی ہے کہ حجت تمام ہو جائے, تم تک بات پہنچ جائے. یعنی گویا ہم تک بھی بات پہنچا دی اللہ تعالیٰ نے, اس یاد دہانی کو ہم تک بھی پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے. تو کتنا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے نہ صرف یہ کہ میرے دل میں اور آپ کے دل میں ایک فطرت کے خمیر میں ڈالا کہ میرا رب ہے, اکیلا ہے, بلکہ اللہ کے رسولوں کے ذریعے سے پہنچوایا, اور اللہ نے اپنا کرم اور احسان کیا کہ حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں داخل فرمایا. اور اس سے زیادہ کرم یہ کیا کہ آج مسجد میں بٹھایا اور یہ آیت یاد دلوائی. غور کر رہے ہیں آپ, کتنا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا.
بار بار یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، بار بار یاد دہانی کرائی جا رہی ہے. یہ ہے نفصل الآیات. کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ ہم پلٹ آئیں، اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں. بھائیوں میرے، ہم سب لوگوں کو جو ہے ایک عہد کرنا چاہیے. عہد تو میں نے بتایا 2 عہدوں کا تو ذکر ہے، آج بھی ہم ایک عہد کرنے لگا، اپنے رب کے حضور ایک عہد کر لیں کہ ہم اپنے رب کو صرف اور صرف رب کو ہی مانیں گے، اس پر ایمان لائیں گے. اور حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا ہے اور دکھایا ہے، ظاہر اللہ رب کریم نے ہی وہ راستہ بتایا تھا ان کو، اس کے مطابق زندگی کو گزارنے کا عزم کریں گے. ہم عزم کریں، فیصلہ کریں، عہد کریں کہ آج سے ہماری زندگی بدل جائے گی. ایک بات. دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ میں اپنے ہی کو جنتی بننے کے لیے دعائیں نہیں کروں گا، بلکہ اوروں کو بھی جنتی بنانے کی دعا بھی کروں گا اور کوشش بھی کروں گا. دعا بھی کروں گا، کوشش بھی کروں گا. تب تو میرے اندر حقیقت میں اخلاق ہے، حقیقت میں انسان ہوں، حقیقت میں شرافت ہے میرے اندر، ورنہ میں خود غرض ہوں. تو میں دعا کروں اور کوشش کروں کہ میرے جو قریب کے بھائی ہیں، لوگ ہیں، دوسرے لوگ ہیں، ان تک بھی حق بات پہنچ جائے. اور میں روزانہ اپنا محاسبہ کروں، یہ بھی عہد کروں کہ آج میں نے کتنے اچھے کام کیے ہیں، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کروں. رات میں احتساب کروں اپنا اور شکر ادا کروں کہ میرے اچھے کام اس سے کچھ ہو گئے، اے اللہ تیرا کرم اور تیری توفیق سے ہوئے. اور جو برے کاموں پر روؤں، توبہ کروں، گڑ گڑاؤں اور توبہ کر کے پلٹ آؤں کہ اے اللہ اب مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا. اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے، جو بات صحیح کہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما لے. جو باتیں میری زبان سے غلط نکل گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.